ٹرمپ ایشیا میں امن لائے، لاکھوں زندگیاں بچائیں، وہ صحیح معنوں میں مرد امن ہیں، نوبل انعام انہی کو ملنا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین، کہا صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوائی اور اب غزہ میں امن قائم کیا، ٹرمپ کو سلام کرتا ہوں، تاریخ صدر ٹرمپ کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیراعظم کی امریکی صدر سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وزیراعظم شہباز شریف کے خطاب کی تعریف، امریکی صدر نے شہباز شریف کو اپنا کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فیورٹ قرار دے کر دونوں کا شکریہ ادا کیا، کہا میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، شہباز شریف کو سید عاصم منیر تک شکریہ کا پیغام دینے کا کہا۔ غزہ میں امن کا تاریخی معاہدہ ہو گیا، دستاویز پر امریکی، ترکیہ اور مصری صدور نے دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی دن ہے۔ اس لمحے تک پہنچنے کے لیے 3000 سال لگے، دوست ملکوں کے تعاون سے ایسا ممکن ہوا۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو مدد کریں گے۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود رہے۔ اسرائیلی وزیراعظم شرم الشیخ میں غزہ امن سمٹ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ اندر کی کہانی سامنے آ گئی۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم شرم الشیخ آئے تو وہ تقریب کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ طیب اردوان کے دباؤ پر اسرائیلی وزیراعظم کو مدعو نہیں کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے غزہ میں تاریخی امن معاہدے کے لیے قطر کی ثابت قدم قیادت اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ مؤثر تعاون پر امیر قطر کی تعریف کی۔ شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس، اردن کے شاہ عبداللہ دوم، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اسرائیلی یرغمالی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی، حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے، 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے سپرد کی جائیں گی۔ اسرائیلی جیل سے 1966 فلسطینی قیدی غزہ پہنچ گئے۔ مصر غزہ بارڈر کی مانیٹرنگ بدھ سے شروع ہوگی، یقینی بنائیں اسرائیل دوبارہ فوجی کارروائی نہ کرے۔ حماس کا ٹرمپ اور امن معاہدے کے ثالثوں پر زور، چین کا اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کی 70,000 فلسطینیوں کے قاتل نتن یاہو کی تعریفیں، اسرائیل کو تباہ کن مہلک ہتھیاروں کی فراہمی کا بھی اعتراف کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب، کہا ہولوکاسٹ کے بعد 7 اکتوبر 2023 کو بڑا قتل عام ہوا، اسے نہ بھولیں گے نہ دوبارہ ہونے دیں گے۔ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، عرب ممالک کی مدد سے غزہ کی تعمیر ہوگی۔ ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کی، ایران سے امن معاہدہ طے کرنا خوشائند ہوگا۔ ٹرمپ کے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران فلسطین کے حق میں احتجاج اور نعرے، اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ٹرمپ کی طرف بڑھنے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں نے شور مچانے والے رکن کو ایوان سے نکال دیا۔ امریکی صدر کی سیکیورٹی اہلکاروں کی مستعیدی کی تعریف۔ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں افغان طالبان کی جارحیت میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت، وفاقی وزراء، گورنر کے پی، عسکری اور سول افسران بھی شریک ہوئے۔ افغان رجیم کی بزدلانہ اور بلا اشتعال جارحیت کے خلاف جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ جناب محمد سہیل آفریدی صاحب MP کے 70 کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90۔ اس نتیجے کے مطابق جناب محمد سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب میں کامیاب قرار پائے اور انہوں نے ایوان کی مطلوبہ اکثریت سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ آپ کو مبارک ہو جی۔ گنجا پور کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، کے پی میں نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب، اپوزیشن کا بائیکاٹ، اسپیکر اسمبلی نے اپوزیشن کا احتجاج رد کر دیا۔ اپوزیشن کے بائیکاٹ کے دوران انتخابی عمل مکمل کرایا۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ کے پی نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ سہیل آفریدی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، اپنے ان بازوں پر یہاں تک پہنچا ہوں،
پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا. جس دن بانی نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا. بانی کو ادھر ادھر کیا تو پورا ملک جام کر دیں گے. میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ریزگنیشن دے چکے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہ یہ ٹائم کمپلیٹ ہو, آپ کی ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ڈی نوٹیفائی کر لے اس کیبنٹ کو. ریزگنیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو ایک سیم کے ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے سیم کا انتخاب یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. علی امین گنڈاپور کے استعفے میں بھام ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا انتخابی عمل چیلنج کرنے کا اعلان. ڈاکٹر عباد بولے استعفیٰ منظور نہیں ہوا. ایک حکومت ہوتے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے. گورنر نے علی امین کو بلایا ہے تاکہ بھام دور ہو جائے. حکومت اور جے یو آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب غیر آئینی عمل قرار دے دیا. حکومتی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ کے پی کا عمل قبول نہیں کیا جا سکتا. تمام اپوزیشن جماعتیں انتخابی عمل کو مسترد کرتی ہیں. ملاقات میں اتفاق. توقع ہے پشاور ہائی کورٹ متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنے گی. نومنتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری. پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی. سلمان حکم راجہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہو گیا. گورنر صوبے میں نہیں, حلف میں تاخیر نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس نامزد کریں کس سے حلف لیا جائے. عدالت میں کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی. کہ موصوف جو ہیں انہوں نے بہت آج جو ہے نا وہ بڑھ کے لگائی ہیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اور سب سے زیادہ مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا. یہ بھائی جان آپ فرشی وزیر اعلیٰ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈاپور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا. وہاں پر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ویسے تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پر ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا. آپ پرچی نہیں فرشی وزیر اعلیٰ ہیں. عظمہ بخاری نے نئے وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب جعلی قرار دے دیا. کہتی ہیں ڈی نوٹیفائی ہوئے بغیر وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے. ایک وزیر اعلیٰ بیگم کے کہنے پر لگایا, بہن کے کہنے پر ہٹایا. 2 باجیوں کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ شوقیہ تبدیل ہوتے ہیں. پنجاب اسمبلی نے نیا بلدیاتی ایکٹ منظور کر لیا. حزب اختلاف کی تمام ترامیم مسترد. اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی. سیٹوں پر کھڑے ہو کر شور مچاتے رہے. ڈائس کے قریب احتجاج کیا گیا. مسودہ بل کی کاپیاں ہوا میں اڑا دی. قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال چنڑ نے مسودہ قانون کی منظوری دے دی. نئے ایکٹ کے تحت لاہور میں اب یوسیز کی تعداد 400 سے زائد ہو جائے گی. یونین کونسلز میں 9 کونسلرز براہ راست الیکشن لڑیں گے. 4 مخصوص نشستیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے مرکز تبلیغی جماعت کے نمائندوں کی ملاقات. ڈاکٹر ندیم اشرف, مولانا امجد فاروق, مولانا محمد امیر, امتیاز احمد غنی شامل. مریم نواز کا رائمنڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان. ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائمنڈ تک چلائی جائے گی. مریم نواز کا راستوں پر فوری پیچ ورک کا حکم. ڈی سی, سی سی پی اور ڈی آئی جی اور سی ٹی او کو خود رائمنڈ جانے کی ہدایت کی. شیخوپورہ میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے انسپکٹر شہزاد نواز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور, آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل اور ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت کی شرکت. شہید انسپکٹر کو پولیس کے مسلح دستے نے سلامی پیش کی. آئی جی پنجاب کا شہید کے لواحقین سے اظہار تعزیت. شہید انسپکٹر تھانہ فیکٹری ایریا میں ایس ایچ او تعینات تھے. پولیو کا قطرہ سب سے پہلی ویکسین ہوتی ہے جو بچے کو پلائی جانی چاہیے. اس مہم کے دوران ہم تقریباً 1.6 کروڑ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارے 80,000 پولیو ورکرز اور تقریباً 21,000 سیکیورٹی پرسنل اس مہم میں شامل ہیں.
وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ کہتے ہیں دھمکیوں کی وجہ سے انسداد پولیو مہم مؤخر نہیں کر سکتے، کسی دوسرے صوبے سے متعلق بات نہیں کریں گے۔ بالاج قتل کیس میں بڑی پیش رفت، گوگی بٹ کی عدم پیشی پر درخواست ضمانت خارج۔ ایڈیشنل سیشن جج نجف حیدر کاظمی نے درخواست خارج کی، وکیل بھی پیش نہ ہوا۔ گوگی بٹ نے درخواست 16 اگست کو دائر کی تھی۔ پاک فوج نے برطانوی کیمبرین پیٹرول 2025 میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ دنیا بھر کی 36 ممالک کی 137 ٹیموں میں سے پاکستان آرمی کی ٹیم نے نمایاں کارکردگی دکھائی۔ مشکل پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں 48 گھنٹے میں 60 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ کیمبرین پیٹرول ایکسرسائز کو دنیا کی سب سے سخت فوجی مشق سمجھا جاتا ہے۔ لاہور ٹیسٹ کا دوسرا روز، جنوبی افریقہ نے 6 وکٹوں پر 216 رنز بنا لیے۔ لیزورزی 81 اور متھوسوامی 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں۔ مہمان ٹیم کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 162 رنز درکار۔ پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 378 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اور ماہرہ خان اور فواد خان ایک بار پھر نئی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار۔ فیچر فلم نیلوفر کا ٹریلر جاری، 28 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔